اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمع ہو کر بیٹھنے کا اور درس سے قرآن سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے آج خصوصی پروگرام جو ہے استقبال رمضان کے حوالے سے یہاں پر رکھا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں پاکستان سے محترم ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ہیں۔ ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے درس قرآن کا آغاز کریں۔ محترم ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم فیصل بھائی اور میرے انتہائی عزیز دوستوں بھائیوں، آپ سب تک میری آواز واضح طور پہ آ رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل واضح آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے فیصل بھائی نے 29 مارچ کے لیے ایک پروگرام طے کیا تھا استقبال رمضان کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا، اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں آئیے ہم سب بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی پوری زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے، اور سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ احادیث مبارکہ سائے ستہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی مستند کتابیں موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام دعائیں بھی محفوظ کی گئیں۔ ان دعاؤں کے مجموعے بھی چھپ چکے ہیں، اذکار مسنونہ حافظ ابن قیم کی، اور کوئی حسن حسین، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دعائیں کی ہیں، لیکن ایک عجیب چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے کبھی درازی عمر کی دعا نہیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے طویل عمر عطا فرما دے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہلت مانگ رہے ہیں۔
کہ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، مجھے رمضان تک کے لیے مہلت عطا فرما دے۔ جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرتے اور ان کے سامنے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے۔ یہ اجتماع استقبال رمضان کا اجتماع آج ہم بھی اسی طریقے سے استقبال رمضان کا اجتماع منعقد کر رہے ہیں۔ ایک ایسے ہی اجتماع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تم پر ایک ایسا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا پہلا عشرہ پہلے 10 روز رحمت، جس کا دوسرا عشرہ دوسرے 10 روز مغفرت، جس کا تیسرا عشرہ آخری 10 روز عذاب جہنم سے رہائی۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس کی راتوں میں قیام تمہارے نبی کی سنت بنایا۔ بس جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہ جاتا۔ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہ جاتا۔ شیاطین باندھ دیے جاتے اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، جنت کے طالب آگے بڑھ، جنت میں داخل ہو جا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کیا ایسا اجر پائے گا جیسے کسی دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا۔ جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا ایسا اجر پائے گا جیسے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرائض ادا کیا۔ آپ نے کہا کہ رمضان المبارک ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، تم میں سے جس کا روزہ ہو اسے چاہیے کہ نہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے نہ گالم گلوچ، کوئی لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ تم میں سے جس کے پاس کوئی نوکر، کوئی ملازم، کوئی غلام، اسے چاہیے اپنے نوکر کی مشقت میں کمی کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو افطار کروایا اللہ تعالیٰ اسے ایسا اجر دے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اور آپ نے کہا کہ جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ روز آخرت اس کو میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا جس کے بعد وہ کبھی پیاس محسوس نہ کرے۔ دوستو، عجب بات ہے جس نے زندگی کے 40 اور 50 رمضان بھی دیکھے ہوں، لیکن جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا ہے آدمی کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔
منتظر ہوتا ہے. اور سوچنے والا سوچتا ہے کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے. اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں ایک نفل ایک فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر. جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے بند ہو رہے ہیں. ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اس کا سبب بیان فرما رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ یہ نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے. ھدی للناس، یہ قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح ترین دلیل. والفرقان، یہ فرق کر دینے والی کسوٹی ہے. حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان. یہ بین الاقوامی طور پر نزول قرآن مجید ہی نہیں، جشن نزول قرآن پوری کائنات میں منایا جا رہا ہے. جنت کے دروازے اس لیے کھل رہے ہیں، جہنم کے اس لیے بند ہو رہے ہیں. ایک نفل ایک فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر. اور میرے بھائیوں، پھر ذرا دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رمضان اگر قرآن کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں قرآن مجید کا ایک نصاب اپنے لیے ضرور تیار کر لیجئے. کیا حفظ کرنا ہے، کیا مطالعہ کرنا ہے، کون کون سی صورتوں کا مطالعہ ضرور مکمل کر لینا ہے. ترجمے سے پورا قرآن مجید کم از کم ایک دفعہ تو ضرور مکمل کر لینا. اور اسی کے ساتھ ذرا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ روزے کی عبادت یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے دی ہے تاکہ قرآن مجید کی ذمہ داری کو ادا کیا جا سکے. فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. روزہ بڑی عظیم الشان عبادت، وہ جس کے بارے میں کہا گیا روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتی ہے. ارشاد فرمایا گیا جنت کا دروازہ ریان، اور اس دروازے سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے. کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے لیے ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دینے والا. یہ حدیث مبارکہ تو روزے کی فضیلت کو اس طرح بیان کر رہی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال کھیلتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے پاکستان کے اندر تو یہی نظام ہوتا ہے. ٹورنامنٹ کتنا بڑا ہے، مقابلہ کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے انعامات تقسیم کرنے کون آ رہا ہے. تو اگر محلے کی 2 ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں تو کبھی یو سی ناظم کو بلا لیتی ہیں کہ تم آ کر انعام تقسیم کر دینا. وہ اس سے بڑی سطح کا کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو ڈپٹی کمشنر صاحب آ جاتے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول کا ٹورنامنٹ ہے. کبھی ڈویژنل لیول کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو کمشنر صاحب آ جاتے ہیں.
کبھی پروونشل لیول کا ہوتا ہے تو چیف منسٹر گورنر صاحب آ جاتے ہیں انعام تقسیم کرنے، کبھی نیشنل لیول کا ہو تو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر انعام تقسیم کرنے آ جاتے ہیں۔ وہ جو انعام تقسیم کرنے آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ کتنا اہم ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا اجر دوں گا، کوئی یوسی ناظم نہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں، کوئی کمشنر نہیں، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں، کوئی گورنر نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، رب العالمین۔ اس عبادت کی کیا شان ہوگی؟ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بو بسان اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند۔ آپ نے کہا کہ روزے دار کی افطار سے پہلے مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا پروردگار یہ میری خاطر کھانے پینے خواہشات نفس کی تکمیل سے محروم رہا۔ قرآن مجید کہے گا پروردگار یہ راتوں کو جاگتا رہا، کھڑا رہا، مجھے پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اے کاش ہم سب کو روزے کی شفاعت مل جائے، قرآن مجید کی شفاعت مل جائے۔ اور جہاں روزے کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہیں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ بہت سارے روزے دار ایسے جنہیں روزے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، بہت سارے راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرنے والے ایسے جنہیں قیام کے نتیجے میں رت جگے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ سب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو محنت پوری کر رہے ہوں گے، اجر نہیں مل رہا ہوگا، نو رزلٹ۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں بھوکا پیاس کہ یہ آدمی بھوکا پیاسا رہے۔ وعدے کر لیجئے، روزے کا ایک مقصد ہے، بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ یہ تو وفاداری سکھا رہا ہے رب العالمین سے۔ اور آدمی روزے کے عمل کے اندر اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا، صبح صبح اٹھا دیا جاتا ہے، کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن آدمی سے کہا جاتا ہے سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت، کھانا پینا شروع کرتا ہے، کہا جاتا ہے بس رک جاؤ، ساری چیزیں جائز، ساری چیزیں حلال۔ آدمی نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیا، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ خواہشات نفس کی تکمیل کرنا۔ اور اس مرتبہ پاکستان میں کوئی 15 گھنٹے سے اوپر کا روزہ ہوگا۔ یہ روزہ دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف، کوئی ایسی بھی جگہ ہے جہاں 20 گھنٹے کا روزہ ہوگا۔ مسئلہ 15 اور 20 گھنٹے کا نہیں ہے، مسئلہ تو ایک ڈسپلن کا ہے۔ رب العالمین سے انسان کا بندگی کا تعلق
وہ آدمی جس نے آدھے گھنٹے پہلے سحری مکمل کر لی تھی، شام کے وقت وہ اگر کہنا شروع کر دے کہ مجھے تو 15 گھنٹے ہو گئے، میں تو افطار کرنے جا رہا ہوں، سب لوگ اسے بتائیں گے کہ نہیں، اذان مغرب، غروب آفتاب. وہ کہے کہ نہیں 15 گھنٹے کا روزہ تھا، 15 گھنٹے تو بتانے والا بتائے گا کہ میاں کوئی 12 14 15 گھنٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کا مسئلہ ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے. جب تک غروب آفتاب نہیں ہوگا ہم افطار نہیں کرتے، اور غروب آفتاب ہوتا ہے، افطار کرنا شروع کیا، نماز مغرب ہوتی ہے، ابھی وہاں سے واپس آتے ہیں کہ پھر نماز عشاء ضرورت سے زیادہ قیام کروایا جا رہا ہے، اور آدمی پہلے دن تھک تھکا کے سوتا ہے، اگلے دن پھر صبح اٹھا دیا جاتا ہے. ایک تربیت کا عمل، اور اس تربیت میں پھر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. وہ گالم گلوچ نہیں کرنی، وہ بہت سارے لوگ جو چائے زیادہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، نکوٹین لینے کی عادت ہوتی ہے، ذرا دوپہر کے بعد غصہ بڑھ جاتا ہے. کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد رمضان المبارک میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا. وہ آدمی بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، ایک ابال طبیعت کے اندر آ رہا ہوتا ہے، نہیں اسی کو کنٹرول کرنا ہے. روزہ تو صبر کا نام. اور ایک پہلو کی طرف آپ سے اور کہوں کہ آج پاکستان میں 15 شعبان ہے، میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے، میسیجز پر میسیجز مل رہے ہیں، معاف کر دو، معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو. وہ یار جس سے ساری زندگی میں ایک ملاقات ہوئی، وہ بھی واٹس ایپ پر میسج دے کر معافی مانگ رہا ہے، وہ بھی میسج کر کے معافی مانگ رہا ہے. او بھائی صاحب، میرا تو آپ سے کوئی ایسا لینا دینا بھی نہیں ہے، آپ نے کون سی غلطی کر دی جس کی اتنی معافی مانگ رہے ہیں؟ چلیں، معافی مانگنا اچھی بات ہے، اور رمضان المبارک میں تو خاص طور پہ معافی مانگنی چاہیے. لیکن ذرا سوچئے کہ یہ معافی کیا صرف کسی ٹیلی فون پیکج کی محتاج ہے یا وائی فائی کی محتاج ہے؟ مغفرت تو ایسے بہت سارے لوگوں کی ہوگی کہ جن کے پاس موبائل پیکج موجود نہیں ہے. اگر موبائل پیکج ہی مغفرت کے لیے ضروری ہوتا تو وہ بیچارے جن کے پاس پیکج موجود نہیں تھا وہ تو مارے جاتے. مغفرت تو ان کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ جن کے پاس موبائل ہی نہیں. اور جو نسلیں پہلے آتی رہی، وہ یار 7 سمندر پار معافی مانگ رہے ہو. وہ جو برابر والے کمرے میں تمہارا باپ رہتا ہے، تمہاری ماں رہتی ہے، کبھی اس سے معافی مانگی؟ وہ ماں اور باپ، ذہن میں رکھیے گا، آج رشتوں اور اقدار کے اوپر بڑا سیکولر حملہ ہے. رویوں کے اندر تبدیلی آ رہی. میرے سامنے ایک ماں نے کہا میں اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہوں. کون سی ماں؟ جس نے بولنا سکھایا تھا، آج تمہاری زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ تم سے بات کرنے سے ڈرتی ہے. میرے کانوں تک کسی باپ کی کہی ہوئی بات پہنچی، میرا بیٹا زبان کھولتا ہے، میری عزت کے پرخچے اڑا دیتا. یہ دیکھا نہ پڑھنے کے بہانے میں نے سنا درس.
اس لیے میرے دوستوں، وہ جو برابر کے کمرے میں باپ رہتا ہے، کبھی اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگی ہے؟ ماں اور باپ ناراض ہوں تو جنت کیسے ملے گی، مغفرت کیسے ملے گی؟ وہ کبھی پڑوسی سے معافی مانگی ہے؟ جس کے گھر کے آگے اپنے گھر کا کوڑا نکال کر ڈال دیتے ہیں، وہ کبھی بیچارہ شکایت کرنے آ جائے تو اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ یار ان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ گھر کے اندر بیوی کو بلا وجہ ڈانٹتے رہتے ہیں، کبھی اس سے آئیے معافی مانگنے کا عمل شروع کریں، اپنی ماں کے پیر کو پکڑ لیں، اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کبھی ایک استاد نے پڑھائی تھی، قرب قیامت کی نشانیاں، اور حدیث مبارکہ میں بتایا گیا تھا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میری سمجھ میں تو حدیث نہیں آ رہی تھی، لونڈی آقا کو کیسے جنے گی؟ استاد نے مجھے بتایا کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو لونڈی غلام نوکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں چھوٹا تھا، زندگی کا مشاہدہ کم تھا، تجربہ کم تھا، میں نے سوچا کبھی قیامت آئے گی، کبھی ایسا ہوا کرے گا۔ آج اس پاکستانی معاشرے کی بات آپ سے کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے گھر ایسے جہاں کے بوڑھے مظلوم ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ وہ بدترین سلوک کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک مغفرت کا پیغام لے کر آ رہا ہے، تربیت کا مہینہ ہے، لیکن میں رمضان المبارک سے پہلے جیسا تھا، رمضان مکمل ہونے کے بعد بھی ویسا ہی رہا، اور رمضان مجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکا؟ نہیں، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیے جو رمضان کو گزارتے ہیں۔ رمضان منصوبہ بندی کے ساتھ گزاریے۔ وہ عزیز، وہ رشتہ دار، وہ بھائی، وہ بہن جو ناراض ہے، ایک فون کر لیجئے۔ وہ جس کا قرض ادا نہیں کیا، اس کا فون آتا ہے، فون کاٹ دیتے ہیں، اسے فون کر کے کہہ دیں کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، بیٹھ جائیں گے، بات کر لیں گے۔ وہ بھائی، وہ بہن جس سے عرصے سے بات چیت بند ہے، اسے ایک فون کر کے یہ کہنا ہے کہ میرے بھائی اور میری بہن 3 دن سے زیادہ کوئی کسی سے ناراض رہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جھکتا وہی درخت ہے جو پھلدار ہو۔ اس لیے رمضان المبارک اور خاص طور پر آخری عشرہ، یہ دعوت کا مہینہ بھی ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، لوگوں کو تحریک اسلامی سے وابستہ کیجیے، انہیں قرآن مجید کے قریب لائیے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن اور تفہیم القرآن آج بھی لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے۔ لوگوں کے اندر ان سے ایک حقیقی محبت بھی کیجیے اور انہیں ایک امید دیجیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جڑ سکیں، اس کے دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا کیجیے۔
اللہ رب العالمین آنے والے اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے جنتوں والا رمضان بنا دے، اسے ہم سب کی ذات میں ایک زبردست تبدیلی کا مہینہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ دوستوں میں کسی کے سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں، موجود ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، دعا کروا دیجیے۔ اور خصوصی طور پہ ہمارے ایک ساتھی ہیں خاور صاحب، ان کی اہلیہ کا کل جو ہے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاور صاحب کی اہلیہ کا ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما، یا اللہ آنے والے رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے جنتوں والا رمضان بنا، ہم سب کو جہنم سے آزادی اور نجات عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید اور روزے کو ہمارے لیے شفیع بنا، اور یا اللہ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمیں خصوصی منصوبہ بندی کرنے والا بنا، اور اے اللہ اس رمضان میں پروردگار ہمیں مغفرت عطا فرما، ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں جنت والا بنا دے۔ اے اللہ رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کی برکتیں خوب سمیٹنے والا بنا دے۔ یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جتنی دعائیں تمنائیں ساری کی ساری دعا بنا کر قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے خاور صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی تمام نیکیاں قبول فرما لے، آخرت کے تمام مراحل آسان فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، روز آخرت اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، میزان میں نیکیوں کو بھاری فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھائی کسی اور مشکل میں، کسی اور دشواری میں، کسی اور پریشانی میں، یا اللہ ان سب کی مشکلات دور فرما دے۔ یا اللہ اس دنیا کو کرونا سے نجات عطا فرما دے، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی اس کرونا سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وآل بيته وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاکم اللہ خیر، آپ تمام ساتھیوں کی آمد کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں رمضان مبارک کے لیے اسی طرح کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ہمارا یہ درس ہر پیر کو اسی طرح 8:15 بجے ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا اور ہمارے لیے جو ہے یہاں پر ٹائم دیا۔